ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمن کی 10 آیات آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہماری راہ میں جد و جہد کرنے والے مومنین ہوں یا ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم ہی انہی کی مدد کرنے والے ہیں. دوسری بات، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کی طرف بھیجی ہوئی کتاب کی یاد دہانی کروائی کہ ہم نے تمہیں ہدایت والی رحمت والی کتاب دی تھی، تمہیں وارث بنایا تھا اور تم اس وراثت کو کما حق اس کا حق ادا نہیں کر سکے، وراثت کا حق ادا نہیں کر سکے. تیسری بات، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کی طرف حکم جاری فرمایا جس میں صبر ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ستائش کرنا ہے. پھر پانچویں بات، اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر، علم اور جہالت، ہدایت اور گمراہی، ان دونوں کے درمیان یہ جو متضاد چیزیں ہیں ان کے درمیان فرق بیان کیا کہ یہ کبھی ایک ہو نہیں سکتی. روشنی اندھیرا برابر ہو نہیں سکتا، تو نیک اور بد بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ پانچویں بات فرمائی. چھٹی اور آخری بات ان آیات کریمہ میں وہ ہے دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ دعا اللہ سے مانگا کرو، یہی اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. یہ 6 باتیں. پہلی بات، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت. یہ کون سا دن ہے؟ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. یعنی ہم اپنے پیغمبروں کی اور اپنے ماننے والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. یہ ہے بنیادی بات. اب ایک سوال سمجھیے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں. فلسطین والے تو ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا. اللہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. کئی نبیوں کو ان کی قوموں نے، امتوں نے بہت زیادہ ستایا ہے. بات بظاہر متضاد نظر آتی ہے، حالات، واقعات اور اللہ کا یہ فرمان بظاہر متضاد نظر آتے ہیں. میں نے کہا لفظ بظاہر. جواب، پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یہ مدد کس معنی میں ہے؟ اگر آپ یہ بات سمجھیں گے آپ کو
یہ جو جملہ ہے یہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا اور واقعات اور حالات بھی آپ کو متضاد نظر نہیں آئیں گے۔ مدد کس معنی میں؟ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات میں اکثریت کے اعتبار سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم اپنے اکثر پیغمبروں کی، اکثر ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی انہیں غالب کرتے ہیں اور ان کے دشمن کو مغلوب کرتے ہیں، اکثر کے حکم میں۔ یہ ایک جواب ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اکثر انبیاء کی مدد ہوئی ہے، اکثر مومنین کی مدد ہوتی رہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظاہر کے اعتبار سے غلبہ اور ایک ہے دلیل کے اعتبار سے غلبہ۔ اللہ پاک نے ان آیات میں دلیل کے اعتبار سے غلبے کی بات کی ہے کہ دنیا میں ہم اپنے نبیوں کو دلیل کے اعتبار سے اور احکامات کے اعتبار سے ہمیشہ ان کی بات کو غالب رکھتے ہیں، اور یہی درست بات ہے۔ کبھی پیغمبر کی دلیل مغلوب نہیں ہوئی، کبھی پیغمبر نے جو دلیل اور برہان پیش کی وہ کبھی مغلوب نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے جب کبھی معجزہ پیش کیا تو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری غلبہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دلیل مراد ہے۔ اور اگر ظاہری غلبے کو لیا جائے تو تب بھی اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بھی اپنے نبیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو غالب کیا۔ کیسے؟ کہ یہاں غلبہ بمانا فتح نہیں ہے، یہاں مدد بمانا فتح نہیں ہے، یہاں مدد بمانا غالب آنا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ غالب آ جائے، بلکہ یہاں پر مدد کا معنی ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے اور اپنے ماننے والوں کے دشمنوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا ہے، ان سے انتقام لیا ہے، ان سے بدلہ لیا ہے۔ اور یہ بھی مدد کی ایک صورت ہوتی ہے۔ مدد کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو وہ کچھ جو اس کے دشمن کے خلاف چاہیے وہ مل جائے، ایک یہ ہے مدد۔ اور ایک مدد یہ ہے اس کو تو کچھ نہ ملے لیکن اس کے دشمن کو اللہ ایسا ذلیل کر دے کہ یہ سربلند ہو جائے، یہ باوقار ہو جائے، یہ عزت والا ہو جائے اور وہ ذلیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ان آیات کریمہ میں مدد سے مراد دلیل کی مدد بیان فرمایا، یا اس مدد سے مراد وہ دشمنوں سے بدلہ لینے والی مدد فرمایا ہے کہ دشمنوں سے ہم نے ان کے بدلہ لیا، تو یہ بھی ایک مدد ہے۔ تو یہ دو طرح کی مددیں یہاں پر اس میں شامل ہیں۔ اب اگلی بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ گواہ کون کھڑے ہوں گے؟ ہر انسان کے عمل پر اس کے خلاف گواہ کھڑے ہوں گے، اور یہ گواہ مجموعی طور پر انسانوں کے اعمال پر جو کھڑے ہوں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہ قائم کیے جائیں گے، وہ 8 طرح کے گواہ ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ ذلت اور رسوائی کا دن ہے، کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ لعنت بمانا اللہ کی رحمت سے دوری، کہ قیامت کے دن ظالموں کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی اور ان کا ٹھکانہ برا۔ دوسری بات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی ہدایت والی کتاب دی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دیکھیے یہ جو کتاب یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں، ان میں سے ایک زبور، دوسری تورات، تیسری انجیل، چوتھی قرآن مجید۔ ان میں سب سے بلند ترین درجہ وہ قرآن مجید کا ہے، پھر تورات کا ہے، پھر انجیل کا ہے، اور آخر میں زبور کا ہے۔ زبور بنیادی طور پر دعاؤں پر مشتمل کتاب تھی، اس میں احکامات بہت کم تھے۔ انجیل میں احکامات قدرے زیادہ تھے۔ تورات مجموعی طور پر احکامات پر مشتمل تھی، اور قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے قصے، امثال، عبرت، نصیحت، واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور بصیرت کی باتیں، احکامات اور پیغمبروں کی داستان، پیغمبروں کی امتوں کے حالات، اور یہ ساری چیزیں گویا کائنات کے اندر جو کچھ ہوا اس کی طرف اشارہ، اور جو کچھ ہونا ہے اس کی طرف اشارہ۔ گویا ماضی کو بھی، ماضی کے درخشندہ جو صورتحال تھی اس کو بھی، ماضی کے جو تاریک ابواب تھے ان کو بھی، اور ماضی کے جو روشن ابواب تھے ان کو بھی بیان کیا، اور آنے والے حالات کے اعتبار سے درخشندہ حالات کو بھی بیان کیا، آنے والے حالات کے اعتبار سے بہترین پیشن گوئیاں بھی فرمائیں، اور جو برے حالات ہیں ان کی طرف توجہ بھی دلائی۔ یہ قرآن مجید کی حکمت، بصیرت اور انتہا درجے کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اس لیے قرآن پاک سب سے بلند ترین کتاب، اس کے بعد تورات، پھر انجیل، پھر زبور۔ یہاں پر قرآن پاک نے کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی۔ ہدایت بمانا یہاں پر موسیٰ کو ہم نے کتاب ہدایت دی۔
کیا دیا؟ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہدایت، یعنی وہ کتاب دی جس کے اندر ہدایت ہی ہدایت تھی، اور اس کتاب کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو. پھر یہ بنی اسرائیل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، یہ اتنے ناہنجار تھے کہ انہوں نے اس کتاب کی لاج نہیں رکھی، اس وراثت کی لاج نہیں رکھی، اور اس کے اگینسٹ، اس کے مقابل میں اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کے اندر تغیر و تبدل کیا، اس کے احکامات میں رد و بدل کیا، ہیر پھیر کی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ہدایت سے اور عقل سے دور ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب تو وہ تھی جو ہدایت کا ذریعہ تھی، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت تھی، لیکن انہوں نے عقل سے ماورا کام کیا، جہالت کا کام کیا، اس لیے یہ محروم ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے. یہ پیغام ہے امت محمدیہ کے لیے کہ تمہارے پاس بھی جو کتاب ہے وہ ہدایت والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے، اللہ کے فضل والی ہے، اس کو تم تھامے رکھنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم بھی بنی اسرائیل کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. آگے نمبر 3، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتیں یا 3 باتیں کہی ہیں، تیسری بات کے 2 حصے ہیں، یا مجموعی طور پہ 4 باتیں. پہلی بات فرمایا آپ مشرکین کو، کفار کو، عالم اسلام کو آپ دعوت دے رہے ہیں. اس دعوت کے نتیجے میں اہل کتاب آپ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، مشرکین آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کو نہ ماننے والے جتنے بھی ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. لہذا آپ ان کی ہرزہ سرائی اور ان کی طرف سے مد مقابل کھڑے ہونے کے نتیجے میں آپ صبر کیجئے، صبر کا دامن تھامے رکھیے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات، ان وعد اللہ حق، یہ اسی تناظر میں کہا گیا آپ صبر کیجئے، صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، وہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، یہ دوسری بات ہے. فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اب یہ ذرا لفظ سمجھنے والا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اس جملے کے حوالے سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ واستغفر لذنب امتک، کہ آپ اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگیے. آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے کیا کیجیے؟ معافی مانگیے. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ، اس صورت میں امتی کا لفظ جو ہے وہ درمیان میں مقدر نکالنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کو مد نظر رکھ کر کے اس کی تفسیر کی جائے تو ظاہری الفاظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ موجود ہیں انہی کو مد نظر رکھ کر کے تفسیر کی جائے. اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں ہر طرح کے گناہ سے، صغیرہ گناہ سے بھی، کبیرہ گناہ سے بھی پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. پھر پیغمبر کو اللہ نے کیوں کہا کہ واستغفر لذنبک، آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے؟ جواب، صغیرہ اور کبیرہ کا تعلق امت کے ساتھ ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایک بات. دوسری بات، نبی کے ساتھ گناہ کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا. نبی ہر طرح کے گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ چونکہ اللہ کے انتہائی قریب فرستادہ، انتہائی مقرب ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جن کو اپنے بہت قریب کیا ہوتا ہے ان سے گناہ تو نہیں ہے، ان سے خطا، ان سے اس طرح کی لغزش اور معصیت تو نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے ان کا اپنے منصب اور اپنے سٹیٹس کے مطابق بعض اوقات کوئی کام نہ ہونا اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ کیا مطلب؟ دیکھیے میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا کس سے؟ اللہ کے حکم سے. اب جب عصا زمین پر پھینکا تو گھبراہٹ طاری ہو گئی، ڈر گئے. ان کا یہ ڈرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کفار مشرکین سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم مجلس میں بیٹھنے کے لیے حاضر خدمت ہونا چاہ رہے تھے. جب قریب پہنچے تو مشرکین نے کہا کہ آپ اگر ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، آپ اس غریب آدمی کو ہماری مجلس میں نہ بیٹھنے دیجیے گا. اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو روک دیا. آپ کا ان کو روکنا شرعاً ناجائز نہیں تھا، قطعاً غلط نہیں تھا، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں تھا، لیکن مقام نبی الانبیاء کے اعتبار سے، اس مقام کے اعتبار سے شاید اللہ کے ہاں وہ بات پسندیدہ نہیں تھی. ہمارے یہاں نہیں، یاد رکھیے ہمارے ہاں وہ بالکل درست عمل تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل شاید پسندیدہ نہیں تھا. اس لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا عبسا وتولا، جو کہ نسبتاً سخت لفظ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے مقامات میں، یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہاں پر بھی ہے، ایک اور مقام پر بھی آیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، ایک سورہ فتح کے اندر بھی آیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ جو الفاظ ہیں جہاں نبی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، آپ اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. یاد رکھیے اس سے مراد وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ صورت ہے
جو گناہ نہیں ہوتی لیکن مرتبہ نبوت کے شان نبوت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اللہ فرما دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر وہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، اس پہ بھی معذرت کر لیجیے، اس پہ بھی معافی مانگ لیجیے۔ ورنہ یاد رکھیے پیغمبر کسی صورت میں پیغمبر کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر گناہ کرتے تھے یا پیغمبر سے گناہ ہوا صغیرہ یا کبیرہ کا تصور کرنا، یہ کفر ہے، ایمان نہیں، کفر ہے، ایمان ہے۔ میں نے عرض کیا اس جملے کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ یا تو سرے سے واستغفر لذنب امتک مان لیا جائے کہ آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بخشش طلب کیجیے، لیکن چونکہ اس صورت میں لفظ اپنی طرف سے اضافہ کرنا پڑے گا، اس صورت میں لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا جو شاید مناسب نہیں ہے الفاظ قرآن کے اعتبار سے۔ اب اگر لفظ کو ظاہری طور پہ رکھا جائے تو تب بھی اس کی درست تفسیر اور تعویل کی جا سکتی ہے، ایسی تعویل کہ جو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی شان کے مطابق بعض اوقات کوئی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا، تو اللہ پاک اسی عمل کی طرف منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں محبوب وہ جو عمل آپ کی شان کے مطابق ہمارے سامنے نہیں ہوا اس سے بھی آپ معافی مانگ لیجئے۔ گو کہ یہاں گناہ مراد نہیں ہے، یہاں معصیت مراد نہیں ہے، وہ شان کے اندر کمی، وہ شان کے موافق کام نہ ہونا وہ مراد ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ چلیے تیسری بات وسبح، اور چوتھی بات بحمد ربک، یا اس کو آپ دو الگ الگ باتیں سمجھ سکتے ہیں، الگ الگ حکم، یا یہ کہ آپ اس کو ایک ہی حکم کے دو حصے سمجھ سکتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی حمد و ستائش بیان کیجیے، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح۔ کیا معنی یہ ہے کہ آپ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیے، اور یہاں یاد کرتے رہنے کا معنی یہی ہے، یہاں یاد کرتے رہنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کھانے پینے میں، دیگر افعال، ہر عمل میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، جہاں شکر کی ضرورت پڑتی ہے وہاں شکر ادا کریں، جہاں صبر کی ضرورت پڑتی ہے وہاں صبر کریں، جہاں پر کلمات تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کلمات تسبیح ادا کریں، جہاں کلمات تحمید کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر آپ اللہ کی حمد و ستائش بیان کریں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے بہت سارے معمولات ایسے ہیں کہ جن کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں، اور وہ دعائیں یہی ہیں کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یا کسی نے کھانا کھلایا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ دعا پڑھتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اللہ میں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ فارغ ہو کر کے باہر آتے ہیں تو آپ کو آپ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دعا پڑھیے اللہ غفرانک، یا اللہ تم معاف فرما دیتے، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ آ کر کے ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا وہ بھی غلط تھا، کوئی ایسا عمل کرنا جو اس جگہ کے مطابق نہیں تھا وہ میں نے کر لیا، اس کو بھی معاف کر دیجیے گا، کوئی پانی کا بہاؤ زیادہ کر دیا اس کو بھی معاف کر دینا، بہت ساری خطائیں ممکن ہیں نا، غفرانک پروردگار تیری بخشش طلب کرتا ہوں، اور پھر الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھ سے اس گندگی کو تکلیف کو دور کیا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر بتا رہے ہیں۔ آپ بلندی پہ جائیے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیے، آپ پستی کی طرف آئیے، نیچے کی طرف آئیے، تسبیح پڑھتے ہوئے، یعنی سبحان اللہ کہتے ہوئے۔ چلیے اس سے مراد بعض حضرات نے یہ لیا وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، 5 نمازیں بھی لی ہیں، الابکار سے مراد فجر کی نماز ہے، اور العشی سے مراد ظہر سے لے کر کے عشاء تک کی ساری نمازیں اس سے مراد ہے۔ چلیے ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير، یہ آیت کریمہ فاصبر کو سامنے رکھیے، آپ صبر کیجئے، اس کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کو پڑھیے۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جگڑتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات ان کے پاس آتی ہیں تو اللہ کی آیات میں جگڑتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی جگڑنے کی۔ آگے ان فی صدورہم الا کبر ما ہم، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، یعنی تکبر، ارادہ عظمت سے مراد یہ ان کے دل میں سوائے تکبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور تکبر کبریائی ان کو مل نہیں سکتی، ان کو بڑا پن مل وما ہم ببالغ فاستعذ باللہ، محبوب آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے ان کے شر سے، ان کے فساد سے، اور اللہ کے نبی نے پناہ طلب کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اور پناہ طلب کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کے جو ارادے ہیں برے اور ان کا جو غلبہ ہے، اے اللہ اس کے مقابلے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
ان کے شر سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انه هو السميع البصير، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. دیکھیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ قیامت کیوں ضروری ہے. حاضر سمجھیے قیامت کیوں ضروری ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تمہید بانی. پھر فرمایا اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار یہ بھی برابر نہیں. اسی طریقے سے فرمایا قلیلا ما تتذکرون، لیکن حقیقت یہ کہ تم بہت کم اس بات پر غور کرتے ہو. یہ بات سمجھا دی، تمہیدی بات بتا. اب ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے. یہ لوگ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں تو فرمایا قیامت کا انکار ان کا کرنا کہ قیامت کیا انکاری بنتے ہیں، تو کیا اس لیے انکاری بنتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنا مشکل ہے. اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا آسمانوں زمینوں کا بنانا ان کے بنانے سے زیادہ بڑا کام تھا، لیکن اللہ نے جب وہ بنا دیا تو ان کا بنانا کون سا مشکل کام ہے. پھر یہ بھی تو ہے نا کہ اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے. تمہارا بھی خیال یہی ہے کہ چور اور انصاف والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتے. تو اس بات کو کیسے کب ظاہر کیا جائے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سب پر عیا ہو جائے، اچھے کو اس کا صلہ دیا جائے، برے کو اس کا صلہ دیا جائے. اس کے لیے کچھ ضروری ہے نا، کیونکہ وقت متعین ہو. اللہ پاک نے تیسری آیت میں یہی بیان فرمایا کہ وہ وقت قیامت کا دن ہے لآتیۃ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ آ کر رہے. لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی. آخری بات، چھٹی اور آخری بات، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے عذرائے تکبر اعراض کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. پھر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا بذات خود عبادت ہے. پھر فرمایا دعا سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عزت والی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں. دعا مانگنا یہ ایک عزت والا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا والا ہے اور سخی ہے. یستحیی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اذ رفع یدیہ الیہ، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ حیا کرتا ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. ان یردہما صفرا، کہ وہ ان کو خالی لوٹا دے. اللہ حیا کرتا ہے، لیکن بندہ ہے وہ حیا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، وہ مانگنے میں شرماتا ہے. اللہ دینے میں شرماتا نہیں، یہ مانگنے میں شرماتا ہے. مخلوق سے مانگا جائے تو باعث ذلت ہے، خالق سے مانگا جائے تو باعث عزت ہے. دعا مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں تواضع عاجزی کا ایک رنگ رکھتا ہے، اس کے اندر عبدیت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، اس کے اندر لجاجت کا، محتاجی کا ایک جو ہے وہ رنگ پایا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی کبریائی اور عظمت کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا اس بندے سے تعلق ہو جاتا ہے. نہ صرف تعلق ہو جاتا ہے بلکہ اللہ جذبہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں. یہ بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، جو مانگتا ہے وہ اللہ کے ہاں کبھی مردود نہیں ہوتا، نقصان نہیں اٹھاتا. دعا کی چند قسمیں ہیں، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا. اب یہ سیدھے راستے پہ چلانے کی دعا اور اس پر استقامت کی دعا یہ فرض ہے. نمبر 2
دعا کی دوسری قسم ہے سنت۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد کے کلمات ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا مانگنا سنت ہے۔ نمبر 3، مستحب دعا، شر اور فساد سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اور چوتھے نمبر پر دعا کی حرمت، کون سی دعا حرام ہے، کون سی دعا مکروہ ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت سے ایسی چیز مانگنا کہ جو چیز غلط ہو، گناہ پر مشتمل ہو، معصیت پر مشتمل ہو، وہ چیز اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ گناہ کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ حرام۔ صرف اور صرف دنیا مانگے اور آخرت کو بالکلیہ ترک کر دے، مجھے آخرت نہیں چاہیے، مجھے صرف دنیا چاہیے، یہ دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن مجید نے سلیقہ دعا سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما۔ گویا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی بھلائی کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی بھلائی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنا کہ صرف دنیا ہی چاہیے، آخرت نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر دنیا مانگی جائے کثرت سے اور آخرت نہ ہونے کے برابر ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کی دعا مانگنا کہ یا اللہ میرا وہ فلاں رشتہ دار، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اس کی رشتہ داری نہیں چاہیے، مجھے اس کے ساتھ تعلق نہیں چاہیے، یہ دعا مانگنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور یہ قطع رحمی کی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا، جیسا مانگا اللہ ہو بہو وہ عطا فرما دیں۔ نمبر 2، جو مانگا جیسا مانگا اس میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے، ویسا نہ دیا جائے یا دیا ہی نہ جائے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کے لیے مصیبت کو، آفت کو، بلا کو، جو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے مقدر ہوتی ہے لیکن معلق ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، تو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مصیبت کو ڈال دیتے ہیں۔ تیسری صورت قبولیت کی یہ ہے، آپ کو اللہ رب العزت ہو بہو ایسے ہی رکھ دیں اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے جائے تو اس کی بخشش میں اس دعا کا کردار ہو، اس کے جنت کے درجات میں کی بلندی میں اس کی دعا کا کردار ہو، تو اس وقت یہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی بلکہ ساری دعائیں ذخیرہ ہوتی۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مستجاب الدعوات بتایا گیا ہے، مثلا والد کی دعا اولاد کے حق میں، مریض کی دعا اپنے لیے یا کسی کے لیے، عادل حکمران کی دعا، روزے دار کی دعا اور مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا حج کے دوران، کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ یاد رکھیے، دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو ہمیں بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے ہم شکوہ شکایت کریں، دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کہیں میری دعا میں صرف لفاظی ہو اور روحانیت نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے رسماً دعا کی ہے، عبادت سمجھ کر دعا نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے دعا تو کی لیکن آداب دعا کی رعایت نہیں رکھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے دعا تو اللہ سے مانگی لیکن میرا کھانا پینا، میری غذا حرام۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب۔ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لباس حرام، غذا حرام اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ سوچنا چاہیے کہیں جو میں نے مانگا ہے ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ نے نہیں دیا،
بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا دعا نہ بھی مانگو تو اللہ کے ہاں تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. وہ حالت کیسی ہے؟ جب آپ کسی کی مدد میں مصروف ہوتے ہیں. ایسے ہی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت آپ دعا نہیں مانگ پاتے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے معتکف اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.